بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کیا تھا اور کیا بن گیا، اس بارے میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز ہوا۔ حضرت قعب بن اخبار کا بیان ہے، ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیوں کی سرداری کے منصب پر فائز رہا۔ 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا اور پہلے آسمان پر اس کا نام جو تھا وہ عابد تھا، دوسرے آسمان پر نام اس کا زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، اسی جرم کی سزا میں خداوند قدوس عالم نے اس کو مردود قرار دے دیا اور دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا۔ اس کو اور اس کی پیروی کرنے والے کو جہنم میں عذاب نار سنا دینے کا ارشاد فرمایا۔ اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد ہوا، اس کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کہ وہ بولا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر جاؤ، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جاؤ ذلت میں۔ ابلیس بولا، تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جا تجھے مہلت ہے۔ اور وہ بولا، خداوند قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے شیطان، تو یہاں سے نکل جاؤ، مردود ہو جاؤ۔ اور روندا ہوا اس کو کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور فرمایا، جو میرے بندے ہیں وہ میرے حکم پر چلیں گے، وہ ضرور تیری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اب قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ تعبیریں موجود ہے، اس لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات پر بیان فرمایا، یعنی سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ البنی اسرائیل میں، سورۃ القحف میں، سورۃ الطٰہٰ میں، سورۃ الصاد میں۔ اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 جگہ ارشاد فرمایا، اور ایک بہت بڑا درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز ہمیں اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا، عام عابدوں کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو وہ جنتی ہوگا۔
دیکھ لو کہ ابلیس کتنا بڑا عابد، کتنا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ الہی تھا کہ کیسے کیسے مراتب و درجات اس نے حاصل کیے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری عبادتیں غارت کر دی اور دونوں جہاں میں ملعون قرار کر عذاب جہنم کا حقدار بنا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔